بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 26 پاس انڈیفینٹ ٹینس. مکمل لینگویج کورس کے لیے برائے مہربانی میری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.a2zoфenglish.com. آج ہم سیکھیں گے پاس انڈیفینٹ ٹینس یا پاس سمپل ٹینس کے پاس انڈیفینٹ ٹینس یا پاس سمپل ٹینس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ اگر آپ نے یونٹ 25 جو کہ ورب ٹو بی ان پاسٹ ٹائم ہے, اگر آپ نے وہ لیسن نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس یونٹ کو نہ کیجیے اور پہلے وہ یونٹ کر لیجیے, کیونکہ یونٹ 25 جو ہے وہ یونٹ 26 کے لیے بنیاد ہے, اور یعنی کہ یونٹ 25 کو کیے بغیر یونٹ 26 یعنی کہ پاس سمپل ٹینس کو سمجھنا کافی مشکل ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے اس کو کر لیجیے اور پھر اس کے بعد اس لیسن کی طرف آئیے. اچھا جی, جو ہر چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ہر ٹینس سکھاتے وقت یا ہر چیز سکھاتے وقت وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے استعمال پہ زیادہ توجہ دیں, نہ کہ اس کے اسٹرکچر یا اس کی ساخت پر کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے وہ ایک اہم چیز ہے, اس بات کو میں مان رہا ہوں اور یہ بات میں کہتا بھی ہوں, لیکن زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ٹینس یا کوئی بھی چیز استعمال کس طرح ہوتی ہے, تو یہ سب سے زیادہ اہم ہے. نہ کہ ہم اس کا اسٹرکچر یاد کر لیں گے جی, سبجیکٹ یا ورب کی سیکنڈ فارم اور آبجیکٹ, یہ اسٹرکچر ہم نے یاد کر لیا, اب ہم سمجھیں گے جی ہم انگریزی روانی سے بول سکتے ہیں, تو ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کا استعمال معلوم ہونا چاہیے. اس کی بہت سیدھی سی مثال یہ ہے کہ گاڑی رکھنے سے آپ کو گاڑی چلانا نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, گاڑی کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گاڑی چلا بھی سکتے ہیں, گاڑی چلانا سیکھنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے اسٹرکچر کا ہونا آپ کو ٹینس نہیں سکھائے گا اور آپ انگریزی نہیں بول سکتے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ٹینس کا استعمال پتہ ہو. آج ہم بہت ہی اہم ٹینس کر رہے ہیں اور یہ انگریزی زبان کے اندر بہت روانی سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو بہت زیادہ اہم ٹینس ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. اچھا, نظر ڈالتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. Whenever you want to talk about a complete action which is not happening at the time of speaking, use past simple for it. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکشن جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا اور ختم ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے, اور جب آپ بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک ایکشن کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ I'm talking to you, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایک ایکشن ہو رہا ہے. لیکن وہ چیزیں جو کہ ہونے کے بعد ختم ہو چکی ہیں, آپ نے کوئی چیز شروع کی اور اس کو ختم کر لیا, اب وہ کام نہیں ہو رہا, تو وہ جو کام ختم ہو چکے ہیں اور اب نہیں ہو رہے, ایسے کاموں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں, پاسٹ سمپل ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. ذہن میں رکھیں جو کام جو ہے ختم ہو چکے ہیں اور اب نہیں ہو رہے, وہ مکمل ہو چکے ہیں, آپ نے ان کام کو ختم کر لیا, تو ایسے کاموں کے لیے ہم پاسٹ سمپل ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر Yesterday I ate 3 apples. کل میں نے 3 سیب کھائے. ایکشن ناٹ ہیپننگ ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ اینڈ آلریڈی کمپلیٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل میں نے 3 سیب کھائے, تو یہ کام جو ہے اب ہو نہیں رہا, اس وقت ہو نہیں رہا اور یہ مکمل ہو چکا ہے, یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. میں آپ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں جی کل میں نے 3 سیب کھائے, تو آپ بتائیے کیا میں اس وقت 3 سیب کھا رہا ہوں؟ نہیں کھا رہا, ظاہر سی بات ہے یہ کام مکمل ہو چکا ہے, اس لیے میں آپ سے جو ہے وہ پاسٹ سمپل ٹینس استعمال کر رہا ہوں. Yesterday I ate 3 apples. دوسری مثال میں نظر ڈالتے ہیں, آئی کلین مائی کار یسٹرڈے, کل میں نے اپنی گاڑی صاف کی. تو ایکشن ناٹ ہیپننگ ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ, یہ کام بھی جو ہے ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ, بات کرتے وقت نہیں ہو رہا, اینڈ آلریڈی کمپلیٹ, اور یہ مکمل ہو چکا ہے. تو ذہن میں رکھیں یہ دونوں کام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یسٹرڈے آئی ایٹ 3 ایپلس یا آئی کلین مائی کار یسٹرڈے, یہ دونوں کے دونوں کام جو ہیں اب اس وقت نہیں ہو رہے, اور یہ دونوں کے دونوں کام جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں, یعنی کہ یہ دونوں کام ماضی میں چلے گئے. ذہن میں رکھیں کہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ مثال کے طور پر میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ لیکچر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ لیکچر دے رہا ہوں تو یہ کام ابھی ہو رہا ہے. جب یہ لیکچر ختم ہو جائے گا تو خود بخود یہ لیکچر دینا کس میں چلا جائے گا, ماضی میں چلا جائے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کام جو ماضی میں شروع ہوا اور ماضی میں ختم ہوا اس کے لیے پاسٹ سمپل استعمال کرتے ہیں. ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام ماضی میں شروع اور ختم نہیں ہو سکتا, ہر کام جو ہے وہ پریزنٹ میں ہی شروع ہوتا ہے, پھر جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کام جو ہے وہ ماضی میں شروع ہوا اور ماضی میں ختم ہوا, ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں میں آپ سے اگر کہوں, چلیں ابھی آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں, اب ایسا کریں کل کوئی کام شروع کر کے دکھائیں, جو گزری ہوئی کل ہے اس میں کوئی کام شروع کر کے دکھائیں اور ختم کر کے دکھائیں, تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم نہ تو ماضی کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہمارے اندر کس چیز کی قوت ہے کہ ہم حال میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب جو کچھ ہم نے حال میں کر لیا تو وہ کیا ہوگا, جب وہ ہم کام مکمل کر لیں گے تو خود بخود کس میں چلا جائے گا, پاسٹ میں چلا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں, اگر آپ نے ناشتہ کر لیا آج, تو اب میں آپ سے کہوں گا جی آپ نے آج صبح آپ نے ناشتہ کیا, ٹھیک ہے, تو ابھی آپ ناشتہ تو نہیں کر رہے, ابھی تو آپ میرے لیکچر سن رہے ہیں. تو اس سے پہلے, میرے لیکچر سننے سے پہلے آپ نے جتنے کام کیے وہ سارے کے سارے کیا ہوئے, وہ سارے کے سارے پاسٹ میں چلے گئے. تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں
تو وہ تو کنٹینیوس میں ہے, یعنی پریزنٹ کنٹینیوس. ابھی آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں, یو آر لسننگ ٹو مائی لیکچر, ٹھیک ہے. جب آپ میرا لیکچر یہ جو ہے ختم کر لیں گے سننا, یعنی کہ مکمل کر لیں گے یہ کام, تو پھر میرا یہ لسننگ ٹو مائی لیکچر کیا ہوگا, یہ پاسٹ میں چلا جائے گا, ماضی کے اندر چلا جائے گا. اب ہم نظر ڈالتے ہیں ایڈورب آف ٹائم ان پاسٹ سمپل, یعنی کہ ایڈورب آف ٹائم دیکھیں گے ہم کہ پاسٹ سمپل میں ایڈورب آف ٹائم کیا ہوتا ہے. پاسٹ سمپل یوزلی کمس ود این ایڈورب آف ٹائم. ذہن میں رکھیں کہ پاسٹ سمپل جو ہے, جو پاسٹ سمپل ٹینس ہے, ایک تو یہ کہ جی وہ جو کام مکمل ہو چکے ہیں, جو کام اس وقت نہیں ہو رہا, جو کام ختم ہو چکے ہیں, ماضی میں چلے گئے, ان کاموں کو بیان کرنے کے لیے ہم پاسٹ سمپل استعمال کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ پاسٹ سمپل جو ہے عام طور پر ایک وقت کے ساتھ آتا ہے, یعنی کہ آپ کو ایڈورب آف ٹائم استعمال کرنا پاسٹ سمپل کے اندر ضروری ہے تاکہ جو ہے معنی کی وضاحت ہو سکے. مثال کے طور پہ آئی کلین مائی کار یسٹرڈے, میں نے کل اپنی گاڑی صاف کری. تو آئی کلین مائی کار یسٹرڈے. اب میں آپ سے پوچھوں میں نے اپنی گاڑی کب صاف کری, تو آپ جواب دیں گے یسٹرڈے, یعنی کہ کل. تو کل کیا ظاہر کر رہا ہے, ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے. تو کل جو ہے وہ یسٹرڈے جو ہے کس کو ٹائم کر رہا ہے, ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ یسٹرڈے کیا ہے ہمارے لیے, ایڈورب آف ٹائم. ذہن میں رکھیے کہ جو لفظ ٹائم کی وضاحت کرتا ہے, ٹائم واضح کرتا ہے, تو وہ ایڈورب آف ٹائم کہلاتا ہے. آئی کلین مائی کار, اب میں آپ سے کہوں آئی کلین مائی کار وین, تو آپ کا جواب ہوگا یسٹرڈے. تو یسٹرڈے کیا ہے, ایڈورب آف ٹائم. اسی طریقے سے لاسٹ منڈے آئی ایٹ 3 برگرس, پچھلے پیر کو میں نے کیا کیا, 3 برگر کھائے. تو میں نے یہ 3 برگر کب کھائے, پچھلے پیر کو. تو لاسٹ منڈے میرے لیے کیا ہے, ایڈورب آف ٹائم. تو اب ذہن میں رکھیں کہ عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنی گاڑی صاف کی یا میں نے 3 برگر کھائے, تو ہمیں وقت بتانا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم وقت نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا, دیکھتے ہیں. Observe the following without any adverb of time. اب جو آپ کو جملے دیکھیں گے اس کے اندر کوئی ٹائم موجود نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے گا کہ نوٹس کیجیے گا یہ بات کہ اگر ہم ٹائم استعمال نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے. I ate 3 burgers. اب میں آپ سے کہوں جی میں نے 3 برگر کھائے, تو اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا جی کب, کل کی بات ہو رہی ہے, پرسوں کی بات ہو رہی ہے, یا ایک ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں, یا پچھلے اتوار کی بات کر رہا ہوں. تو آپ یہ بات تو سمجھ گئے, آئی ایٹ 3 برگرز یہ ماضی کا تو جملہ ہے, یعنی کہ یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں, ماضی کی بات کر رہے ہیں, ابھی کی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کس ماضی کی بات کر رہے ہیں, یعنی آپ کب کی بات کر رہے ہیں. آپ جو ہے 1 گھنٹے پہلے کی بات کر رہے ہیں, یا آپ 1 دن پہلے کی بات کر رہے ہیں, 1 ہفتے کی پہلے کی بات کر رہے ہیں, نہیں پتہ چل رہا. اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے آئی ایٹ 3 برگرز, میں نے 3 برگر کھائے. ارے بھائی کب کھائے, ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم. اسی طریقے سے آئی کلین مائی کار, میں نے اپنی گاڑی صاف کی. تو اب سننے والے کے لیے یہ بات ہے کہ جی اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بھائی تم نے گاڑی صاف کری, اچھا ٹھیک ہے, کب صاف کری. اب یہ ایک سوال ہے جو آدمی کے ذہن میں رہ جائے گا. اس لیے ذہن میں رکھیں جب بھی آپ پاسٹ ایکشنز کی وضاحت کریں, وہ کام جو ختم ہو چکے ہیں اور اب نہیں ہو رہے, اور ان کو آپ جب استعمال کریں گے پاسٹ سمپل, تو پاسٹ سمپل کے ساتھ ضرور ایک ایڈورب آف ٹائم ضرور آپ استعمال کریں, وقت کی وضاحت ضرور کریں, کیونکہ جو لسنر ہے جو آپ کی بات سن رہا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی آپ نے وہ کام کب کیا. ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ جی کب کیا, یا بھائی آئی ایٹ 3 برگرس, اب آپ نے ٹائم نہیں بتایا, تو وہ پوچھے گا جی کب کھائے, تو آپ اس کو وقت بتائیں. اس لیے ضروری